ولید بھی بن سکتے ہیں اور یہ قاسم نانوی بھی بن سکتے ہیں. ان کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم سب جس طرح پروگرام کی تیاری جذبہ ملازمت سے اوپر اٹھ کر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان بچوں کی تربیت اور ان کے سامنے مقصد زندگی ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی نجات اور ان کی ترقی کے لیے ہمیں ان بچوں کو تیار کرنا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے علاقوں میں انہیں کام کرنا ہے بلکہ پورے عالم میں جو مسلمانوں کی زبوحالی ہے اس سے نکالنے کے لیے ہمیں ان بچوں کو تیار کرنا ہے اور پورے عالم کے اندر امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے ان بچوں کو ایک مجاہد اور سپہ سالار بنانا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سارے اساتذہ سال بھر ہی نہیں اپنی پوری زندگی جذبہ ملازمت سے اوپر اٹھ کر جذبہ خدمت اور بچوں کو امن سمجھ کر ہم اللہ کے واسطے انہیں تیار کرنے کا فیصلہ کر لیں. میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت مجھے اس قابل سمجھا، بلکہ اس قابل بنانے کے لیے مجھے یہ حکم دیا کہ تم یہاں کھڑے ہو. یہ حضرت کی میری حوصلہ افزائی ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حضرات، ہمارے سامنے قابل قدر جناب الحاج صبغ اللہ صاحب جو ہمارے ایک دیرینہ رفیق بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور ہمارے دکھ درد کے ساتھی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا دے. میں جب بھی ان کو آواز دیتا ہوں وہ پیار کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں تو ان کے تاثرات کو سنیں، لیکن ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسرے ہمارے ایک شریک درس اور اس مدرسے کے زمانہ تک رہے ہوئے ناظم جناب حضرت مولانا محمد ظہیر صاحب مدرج اللہ العلی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دارالقنوہ کے عزیز القواعد سے لے کر بخاری شریف کے درس تک کے میرے یہ ساتھی ہیں اور دیوبند سے لے کر اشرف العلوم سے لے کر دیوبند تک میری ان کی رفاقت رہی. بیچ میں چند سال یہ چلے گئے تھے ایک دوسرے مدرسے میں اور میں چلا گیا تھا، لیکن پھر جا کر کے وہاں پر جیسے ایک دریا یہاں سے پھوٹے اور بیچ میں شاخ بنا کر آگے جا کر ایک ہو جائے، ایسا ہی میرا ایک ساتھ حال ہوا. لیکن میرے پاس وقت دامنگیر ہے. جو ایک زمانے تک یہاں مدرس رہ چکے ہیں، ان کی خدمات ہیں اور یہاں کے اینٹ گاہوں میں ان کا پسینہ شامل ہے. اللہ اس کی ان کو جزا فرمائے. لہٰذا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائیں. اخیر میں میں ایک بات کہتا ہوں کہ صدر محترم کو آنا ہے، لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو لاٹھی کی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر شخص کے ساتھ یہ بات کرنا اور اس کے لیے پس منظر اور حالات جانے کے پہلے سے بننے شروع ہو جاتے ہیں. قرآن میں کہا گیا کہ عالم بعد علم شیء، علماء موجود ہیں جانتے اس پس منظر میں جو باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں. ایک انسان کو پستی سے اعلیٰ کی طرف پھر اعلیٰ سے پستی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اور وہی اس کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ اس کی تفسیر میں اور جاؤں. لہٰذا الحمدللہ میں نے شروع میں یہ کوشش کی تھی اور میں نے ایک نیت کی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 100 بیٹا دیا تو میں اس کو دین پڑھاؤں. الحمدللہ یہ جذبہ تھا. میرا بڑا بیٹا الحمدللہ اس نے بھی دین پڑھا، دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کی اور پھر کے بعد بنیادی تعلیم میں بھی اس نے ماشاءاللہ ایک فضل حاصل کیا اور اس وقت وہ جدہ کے ایک اچھے اسکول میں ملازم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان سے بھی دین کی خدمت دے. دوسرے صاحبزادے ہمارے مولانا لبیب اشرف صاحب ہیں جو ماشاءاللہ 6 سال دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری بڑی خواہش تھی کہ مولانا یونس صاحب اور مذاہب کے بزرگوں کی طرف سے ویسے تو سب نسبت کے حساب سے ملے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے گھر میں مذاہب اور حضرت شیخ کے سلسلے کا بھی فیض آیا. یہ میری دلی تڑپ تھی، لہٰذا میں نے بھی بھائیوں کو بھیجا اور میں نے 6 سال کے بعد مولانا لبیب صاحب کو مظاہر علوم بھیجا. ماشاءاللہ پچھلے سال وہ فضیلت کر کے آئے ہیں اور بوڑھے کے لاٹھی کے سہارے کے طور پر میں نے ان کو کام لگایا ہے. میری آپ سے دعا ہے، درخواست ہے، اس بچے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہماری بوڑھاپے کی کو صحیح لاٹھی بنا دیں اور اس ادارے کی مستقبل کو ان سے روشن کریں. اور اس وقت میں ان سے چونکہ ان کو بھی اسٹیج پہ لانا ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ درخواست کیا میرے عزیز میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ 2-4 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے آ کر اپنے شرکائے کار جس میں ان کے تمام اساتذہ شامل ہیں ان کو اور آنے والے طلبہ کو جو انہوں نے تعاون کیا اور یہ اسٹیج کو اس سال انہوں نے میں نے ان کو پورا اختیار دیا تھا کہ اپنی تجربات کے حساب میں تو کل ہی سفر سے آیا ہوں
پورے نظام کو آرگنائز انہوں نے کیا ہے. لہٰذا میں ان کو بھی اس پروگرام کو آرگنائز کرنے اور اس کو نظر طریقے سے سلیقے کے ساتھ کامیابی تک پہنچانے کے لیے میں ان کے حوصلہ افزائی کرتا ہوں. شکریہ کا لفظ کہنا تو ویسے شکریہ بھی کہا سکتا ہے، لیکن حوصلہ افزائی کا لفظ زیادہ موضوع میں بیٹھی ہوئی. لہٰذا وہ آویں اور چند منٹ میں اپنے اساتذہ اور شرکا جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اس پروگرام کو یہاں تک لانے میں، ان کا شکریہ ادا کریں یا وہ جو کچھ چاہتے ہیں اپنے الفاظ میں تاثر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم ان من البیان لسحرا. دوستو اور اسٹیج پر موجود قابل قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ آج موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں کہ میرے پیروں پہ لرزت آ رہی ہے، اور یہ اچانک بالکل سے والد صاحب کی آواز کان میں پہنچی اور میں سمجھ بھی نہیں پایا میں یہاں پہ جا کر کیا بولوں. لیکن ان کا حکم تھا اور ان کے حکم پر مجھے حاضر ہونا ہی تھا. ہمارے مدرسے کے جو طلبہ ہیں الحمدللہ انہوں نے بہت محنت کی، اور اس پروگرام کے لیے ہی انہوں نے محنت نہیں کی بلکہ انجمن میں انہوں نے کافی دلچسپیاں دی، اور جو اساتذہ ان کے نگراں انہوں نے بھی پورے سال ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا، جس کا نتیجہ آج آپ حضرات کے سامنے دکھ رہا ہے. میں سب سے پہلے ان مدرسے کے طلبہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان مانو کہ آج مدارس کی شکل میں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر کیا ہے، اور مدرسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتمیموں اور ذمہ داروں کے اندر یہ جذبہ جگایا اور یہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ وہ انجمن کا قیام رکھیں، جس کی وجہ سے ہم ملک و ملت کو بڑے علماء اور بڑے خطبہ دے سکیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے میرے خیال میں کوئی بھی ناواقف نہیں ہوگا. ان کی سوانح حیات پڑھنے کا موقع ملا، اس میں چند ہی صفحات کے بعد ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کا ایک ملکہ عنایت کیا تھا اس کا منظر لکھا کہ وہ اس قدر شوقین تھے کہ وہ بچپن میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور دوستوں کو پکڑ کر ان کے سامنے تقریر کرتے تھے. آیا کہ اتنی کم عمری میں زبان پر اس قدر قادر تھے کہ پورا مجمع ان کو دور سے سننے کے لیے آتا تھا، اور ان مجمع کے اکثر لوگوں کو ان کی عمر کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. ناخدا مسجد میں بھی وہی واقعہ پیش آیا. لوگ کا ایک مجمع کولکاتہ میں ناخدا مسجد ہے جہاں ایک پروگرام رکھا گیا، وہاں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آنے والے تھے. مجمع ان کی عمر سے ناواقف تھا، اور جب وہ اسٹیج پر آئے تو مجمع دنگ رہ گیا کہ یہی وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جن کی اتنی شہرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے لیے احسان ہے کہ مدارس میں انجمن قائم ہے. ہم تمام لوگ ہماری بھی سیکھنے کی عمر ہے، اور جو بچے ان کی بھی سیکھنے کی عمر ہے، انجمن سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے اس پروگرام میں جو بھی کچھ ہوا میں نے بھی محنت کی، اساتذہ نے بہت محنت کی، اور ذمہ دار کا پورا تعاون رہا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر، اساتذہ کے اندر اور ہمارے ذمہ داران کے اندر یہ جذبہ رکھے کہ وہ ہمیشہ اپنے تعاون اور اپنی محنت سے نوازتے رہیں، اور ملک و ملت کو اچھے مقرر اور اچھے علماء نصیب فرماتے رہیں. وآخر دعوانا. حافظ قاری مجاہد صاحب یہاں موجود ہیں جو میری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے معذرت کی ہے کہ مجھے اسٹیج پر نہ بلایا جائے. وقت بھی دامن ہے کہ میں ان کو بلانے سے معذور ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ صدر محترم کو میں بلانے آ رہا ہوں، ذرا وہ دے دیجیے پہلی دوسری کو جو ہے انعام والا. تو میں بھی حیثیت ذمہ دار ہونے کے اپنے تمام اساتذہ اور مولانا لبیب صاحب
کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ طلبہ عزیز جنہوں نے میرا مستقل ادھر چند مہینوں سے مستقل میرا یہاں رہنا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بہت باریک بینی سے میری تربیتی پکڑ بھی ڈھیلی ہے، اور ادھر تو میرا 2 مہینے کے بعد کل کا سفر ہوا ہے۔ میں نے صرف اپنے کام کے حکم کے ذریعے میں نے اس کی اجازت دی تھی، اور میں نے اس پروگرام کے تارپوت کو درست کرنے میں کوئی وقت نہیں ملا اور نہ میں دیکھ سکا، لیکن اس میں کچھ قابل گرفت باتیں تھی جو انشاءاللہ آئندہ اکابر نے مشورہ دیا ہے پر عمل کیا جائے گا، لہٰذا ہم سب کا بحیثیت مجموعی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رہتے ہوئے تمام مہمان دوست تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے اور ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ دین کے کام میں تھوڑی سی مدد بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ کے تحت جو آپ نے ان بچوں کو حوصلہ دیا، ان بچوں کے ذریعے جو آئندہ کام ہوگا دین کا، اس میں آپ ایک مربی کی حیثیت سے اور یعنی ان کو مجلہ اور مزکہ کرنے کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کا یہ عمل شامل ہوگا، اور اس کے لیے آپ سب معذور ہوں گے، اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لہذا میں اب اخیر میں جو بھی وقت بچا ہے یہ نظر کرتا ہوں اپنے صدر محترم کے، مولانا جناب مفتی بشیر صاحب میرے بیٹے کے جو بڑا بیٹا نجیب ہے ان کے ہم اثر ہیں، اور لیکن عظمت کے اعتبار سے میرے بزرگوں میں سے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیاں دی ہیں۔ وہ بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھے حافظ ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، اور بہت اچھے مدبر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کم عمری میں جو درک اور فہم کی صلاحیت اور حالات حاضرہ پر نگاہ اور باریک بینی کی صلاحیت دی ہے، وہ جو اسے گفتگو کے بعد میں محسوس کرتا ہوں 65 سال کا بڈھا، لہٰذا ایسے کم نوجوانوں میں ایسی بصیرت اور ایسے درک اور ایسے فلسفے کی باتیں جو ہم سے کبھی کرتے ہیں متعلق گفتگو میں، تو مجھے ان کی اس پر ایک حیرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو برکت عطا فرمائے۔ لہٰذا میں آج کے پروگرام کے لیے ان کی صدارت کا انتخاب کیا تھا، اور 1 مہینہ پہلے میں نے اس کو آج اس کی پروگرام کی جب میں نے منظوری دی تھی اسی دن ان کو بحیثیت صدر نامزد کر کے ان کو بھی میں نے درخواست کی تھی، اور ان کا میں شکرگزار ہوں کہ مولانا نے مجھے اسی وقت منظوری دی تھی۔ پھر پرسوں خود مولانا کا فون آیا اور وہ وقت پہ تشریف لائے اور اس پورے پروگرام کی صدارت کی۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ منصہ شعور پر ٹھیک منصہ شعور پر تشریف لائیں گے، اور عزیزم ہمیں ایک توجہ دلا رہے ہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا بیٹا، وہ یہ کہ پہلے تشریف رکھیے، تو پہلے یہ تو یہ ہے کہ پہلے انعام کو انعام دے دیا جائے، اور ہم اعلان کرتے ہیں اول ہوم پوزنگ کا حضرت آپ کرتے ہیں بہتر کیجیے، آپ پہلے صدر ہوتا ہے کے نامزد جو کر دیا جاتا ہے پنجابی ملہ ہوتا ہے، سب کے ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں مولانا اس میں ساری عظیم شخصیات ہیں، سب بزرگ شخصیات ہیں، تو میرے خیال میں جو فرسٹ آئے ہیں پہلا انعام مولانا کے ہاتھ سے دلوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ اتنے علماء ہیں کہ اتنے انعام نہیں ہیں تو